جمعہ کے دن 3 طرح کے لوگ مسجد آتے ہیں۔ وہ 3 طرح کے کون لوگ ہیں؟ آئیے روایت میں دیکھتے ہیں۔ عن عبداللہ ابن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یحضر الجمعۃ ثلاثۃ نفر، کہ جمعہ میں 3 طرح کے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ رجل حضرها یلغو، پہلا وہ شخص جو حاضر ہوتا ہے، یلغو، بیہودہ باتیں کرتا ہے، وَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا، تو اس کو اسی میں سے حصہ ملے گا۔ وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُو، دوسرا وہ شخص جو حاضر ہوتا ہے، یدعو، دعا کرتا ہے، فَهُوَ رَجُلٌ دعا اللہ عز وجل ان شاء اعطاہ و ان شاء منعہ، تو وہ آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہے، اگر اللہ چاہے تو اس کو عطا کر دے اور اللہ چاہے تو اسے نہ دے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرنے والے شخص کو چاہے تو دے، چاہے تو نہ دے۔ وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنصَاتٍ وَسُكُوتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ، تیسرا وہ شخص ہے جو حاضر ہوتا ہے اور خاموشی کے ساتھ خطبہ کو سنتا ہے، خاموشی کے ساتھ خطبہ کو سنتا ہے، وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ، اور مسلمانوں کی گردنیں نہیں پھاندتا ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو حاضر ہوتا ہے کہ سکون کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ خطبہ کو سنتا ہے اور مسلمانوں کی گردنیں نہیں پھاندتا ہے، وَلَمْ يُؤْذِي أَحَدًا، اور کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتا ہے، یعنی صفحے کو چیرتا ہوا آگے نہیں بڑھتا ہے۔ فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَةِ 3 أَيَّامٍ، تو ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک اور مزید 3 دن کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اس جمعہ سے لے کر کے اگلے جمعہ تک اور مزید 3 دنوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقول، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، من جاء بالحسنة فله 10 امثالها، جو نیکی کرے گا تو اسے اس کا 10 گنا ثواب ملے گا، جو نیکی کرے گا تو اس کو اس کا 10 گنا ثواب ملے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن 3 طرح کے شخص جمعہ کے لیے مسجد آتے ہیں۔ پہلا وہ شخص جو مسجد آتا ہے، بیہودہ باتیں کرتا ہے اور سردی کے موسم میں صحن میں دیوار پر کھڑے ہو کر کے دھوپ کا مزہ لیتا رہتا ہے اور ادھر ادھر کی گفتگو کرتا رہتا ہے، تو فرمایا اس کو ثواب نہیں ملے گا بات کرنے کا، بلکہ گناہ ملے گا، مسجد میں بے ادبی کرنے کا اسے گناہ ملے گا۔ تو لہٰذا جو لوگ سردی میں مسجد آتے ہیں اور مسجد کی دیواروں پر، مسجد کے صحن میں کھڑے ہو کر کے دھوپ میں مزہ لیتے ہیں، اسے اس میں غور کرنا چاہیے کہ وہ مسجد کس لیے آیا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو آتا ہے، خطبہ ہو رہا ہے، وہ سنت کی نیت باندھ لیتا ہے، دعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ثواب دے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ثواب نہ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کی دعا کو سنے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کی دعا نہ سنے۔ تیسرا اور آخری وہ شخص ہے جو خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، کسی مسلمان کی گردن کو نہیں پھاندتا ہے اور کسی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، یعنی صف کو آئے گا بعد میں اور سب کو چیرتا ہوا اگلی صف میں جانے کی کوشش بھی نہیں کرتا ہے، جہاں جگہ ملی وہاں خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر کے خطبہ سنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جمعہ سے لے کر کے اگلے جمعہ تک اور مزید 3 دنوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے یہ عمل۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو نیکی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا 10 گنا عطا کرے گا، جو نیکی کرے گا اسے 10 گنا ملے گا۔ اس لیے جب جمعہ پڑھنے جائیں تو خاموشی کے ساتھ خطبہ کو سنیے، خاموشی کے ساتھ خطبہ کو سنیے، اذان سے پہلے جائیے، سنت پڑھیے، دعا کیجیے۔ جب امام صاحب کا خطبہ ہونے لگے تو خاموشی کے ساتھ آپ خطبہ سننے کا کام کیجیے، دھوپ کا مزہ مت لینے کے چکر میں پڑے رہیے کہ دیوار پر اور ادھر ادھر صحن میں کھڑے ہو کر کے باتیں کر رہے ہیں، دھوپ میں اسٹائل سے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے، ایسا نہ کیجیے، یہ کرنے پر آپ کو گناہ ملے گا۔ مزید اس طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ یوٹیوب پہ OA ندوی کو سبسکرائب کر لیجئے، اگر فیس بک انسٹاگرام پہ دیکھ رہے ہیں تو ضرور پیج کو فالو کر لیجئے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔